بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک سے سورہ حشر کو پڑھنے کی فضیلت بیان کریں گے۔ ویسے تو قرآن کریم کو دیکھنا، باوضو چھونا، پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا کار ثواب ہے، مگر سورہ حشر کو جو قرآن کریم میں مقام حاصل ہے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سورہ حشر کو پڑھنے کی اور کیا فضیلتیں ہیں، آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ ویسے تو عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر ہم گناہ گاروں پر اللہ کریم کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جمعہ کے دن ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر ہم 1 مرتبہ کوئی سی بھی سورت پڑھیں تو ہمیں 70 مرتبہ وہ سورت پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کا ثواب بھی 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور جس شخص میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اسے ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی مسلمان اس وظیفہ پر عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اور ہماری تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں اور نیک آرزوئیں پوری فرمائے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔